آج ہم نے اردو نظم اور خاص طور پر جو نظم کی جدید اقسام ہیں اور جہاں سے جدید اردو نظم کی ایک روایت شروع ہو رہی ہے تو اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نظم کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک وسیع معنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کچھ موضوعی اقسام یا اصناف اور کچھ حیاتی اصناف میں ہم تقسیم کر لیں تو ان کو بھی ہم نے الگ الگ طرح سے دیکھا، اور جتنی بھی اصناف آپ کے سامنے رکھی ان میں سے جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایسی اہم اصناف ہیں کہ جن کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھنا بہت ضروری ہے، تو ان پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، جیسے مثنوی پہ بات کی، قصیدے پہ بات کی، مرثیے پہ بات کی، اور بالکل آبجیکٹیو انداز میں کہ سوالات کس طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں پی پی ایس سی کے ایگزام میں آپ سے، کیونکہ آپ سے سوال اس حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے، یا یہ سوال آپ سے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کون سی ایسی صنف ہے یا کون سی ایسی قسم ہے نظم کی جس میں بحر کی پابندی ضروری نہیں ہے، نیچے 4 آپشن دیے گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا آج ہم نظم کی ان اقسام پہ بات کریں گے، اور اس کا ایک پیٹرن ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یا سوالات کو کس انداز میں تیار کرنا ہے ہمیں۔ تو نظم کی ایک بالکل جنرل سی تعریف ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ خیالات یا جذبات یا احساسات ہی ہوتے ہیں انسان کے جن کا اظہار وہ ادب میں کرتا ہے، لیکن جب ان جذبات اور احساسات کا اظہار کسی بحر میں کیا جائے پھر موسٹ آف دا ٹائم نظم میں قافیہ اور ردیف کا التزام بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی نظم بنتی ہے، اس سے بھی شعر بنتا ہے۔ تو جب ہم نظم اور نثر میں فرق کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ والی بات بھی نہیں کرتے۔ تو نظم کی 4 اقسام: پابند نظم، آزاد نظم، نظم معرہ یا نثری نظم۔ یہ آپ نے مختلف سطحوں پر جب نصاب پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ چاروں اقسام کا ذکر پڑھا ہوگا اور یہ پڑھی بھی ہوں گی۔ تھوڑا تھوڑا سلائٹ سا فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بالفر سوال ان اقسام میں سے کسی بھی حوالے سے آپ سے پوچھ لیا جائے تو اگر وہ تھوڑا تھوڑا فرق ذہن میں ہوگا تو آپ کلک کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں قسم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مثلا پابند نظم، آپ نے اس کے نام پر غور کرنا ہے، تو جب اس کے نام پر آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پابند نظم کا مطلب ہر چیز کی پابندی ہے، ٹھیک ہے؟ بالفرض آپ سے پوچھ لیا جائے کہ وزن، بحر، قافیہ، ردیف، ان کی پابندی نظم کی کس قسم میں ضروری ہے، تو یہ چاروں وہ چیزیں ہیں، اہم چیزیں جو پابند نظم میں ہوتی، یہ ہوں گی تو پابند نظم ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اور یہ پابند نظم وہ نظم ہے جو غزل کے اوزان پر بھی کہی جا سکتی۔ مثلا آپ نے مختلف نعتیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، حمد پڑھی ہوگی آپ نے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت ایسے ہی کہی گئی ہوتی ہے جیسے غزل کی حایت ہوتی ہے، لیکن نعت بنیادی طور پر نظم ہے، غزل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وزن بھی ہوتا ہے، بحر بھی ہوتی ہے، ردیف اور قافیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پابند نظم کی یعنی ایک طرح سے ایک اس کا آپ کے ذہن میں اشارہ یہ رہنا چاہیے کہ اس میں ہر چیز کی پابندی، جو بھی شاعری کی جتنے بھی مختلف معیارات ہیں ان تمام کی پابندی، وزن بھی ہوگا، بحر بھی ہوگی، ردیف بھی، قافیہ بھی، اور پھر ایک ترنم کی کیفیت بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثلا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اقبال کا ایک
शिकवा का एक 2-3 अशार लिखे हुए हैं। क्यों ज़यां कार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। अब आप इसमें देखें, सबसे पहले तो आप रदीफ और काफिए को सामने रखें। अच्छा, सवाल इस तरह भी हो सकता है, मसलन यही आपसे बंद लिख दिया जाए आपके सामने, पूछा जाए कि ये नज्म की कौन सी किस्म है, आप बताएं। पाबंद नज्म है, मुर्रा है, आजाद है, या नसरी नज्म है, कौन सी है? तो फौरन सबसे पहले आप ध्यान दें कि काफिया और रदीफ है। अगर काफिया और रदीफ है तो इसका मतलब है कि ये पाबंद नज्म। तो पाबंद नज्म का हिंट आप यही याद रखें, वजन और बहर के चक्कर में अगर कंफ्यूज हो भी जाएं तो काफिया रदीफ ज़हन में रखें कि अगर काफिया रदीफ है तो इसका मतलब है पाबंद नज्म। और नीचे ये एक जो मशहूर मुखम्मस है नज़ीर की आदमी नामा, उससे भी मिसाल मैंने यहाँ पे शामिल की है, उसको भी देखें। दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस गदा है सो है वो भी आदमी। अब आप इसमें देखें कि काफिया भी चल रहा है, पादशाह, गदा, नवा, खा, चबा, ठीक है, और रदीफ भी चल रहा है, सो है वो भी आदमी, सो है वो भी आदमी, सो है रदीफ भी चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि काफिया और रदीफ यहाँ मौजूद है। जाहिर है वजन और बहर तो है ही है, काफिया और रदीफ आ गया है, तो ये पाबंद नज्म। अब आ जाए आजाद नज्म। आजाद नज्म से कतई तौर पर यह मतलब नहीं लेना कि वो हर चीज से आजाद हो, ठीक है। अब आपने पाबंद में हिंट क्या ध्यान में रखा, काफिया रदीफ, ठीक है। आजाद में आप आ जाएं तो आजाद में काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वजन की पाबंदी भी नहीं है, ठीक है। और एक ही चीज बच जाती है जिसको आप बहर कहते हैं। तो बहर इसमें आजाद नज्म में एक ही इस्तेमाल होती है, लेकिन आम तौर पर उसके अरकान की पाबंदी नहीं होती कि जितने रुकन पहले मिसरे में हो उतने दूसरे में हो। अब आप ना इसमें एक फर्क, थोड़ा सा एक बात को समझ लें। आमतौर पर नहीं पता होता बच्चों को कि ये बहर में और वजन में क्या फर्क है। आपने मुख्तलिफ राशिद की नज़में पढ़ी होंगी, मीरा जी की पढ़ी होंगी, मजीद अमजद की पढ़ी होंगी, जिनमें एक मिसरा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, उससे फिर नीचे वाला जरा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। लेकिन अगर आप उन चारों मिसरों को एक ही सांस में पढ़ें तो वो बहर चल रही होती है। ये नहीं है कि वो यानी बहर से हटती नहीं है वो नज्म, लेकिन मिसरे अगर आमने सामने रख के आप देखें तो एक मिसरे में कम रुकन है, एक में ज्यादा है। उसका मतलब अब क्या हुआ कि वजन नज्म बहर में तो है लेकिन मिसरे वजन में नहीं है। बात समझ आई है कि राशिद की आप बिलफर्ज चले, हमने जो यहाँ एक मिसाल रखी है राशिद की नज्म की, उसी को हम ले लेते हैं। हम हैं हम के उशाक नहीं, हम के उशाक नहीं और कभी थे भी नहीं, हम तो उशाक के साए भी नहीं। इश्क एक तर्जुमाए बुअल हवसी है गोया, इश्क अपनी ही कमी है गोया, और इस तर्जुमे में जिक्र जरो सीम तो है, अपने लम्हात गुरेजा का गमो बीम तो है, लेकिन इस लम्स की लहरों का कोई जिक्र नहीं, जिससे बोल उठते हैं सोए हुए इल्हाम के लब, जी से जी उठते हैं अय्याम के लब। जब आप नज्म पढ़ रहे हैं तो एक बहर में चल रही है, बहर नहीं टूट रही, लेकिन पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा अगर आप इनको गौर करें और इनके अरकान की गिनती करें तो अरकान एक जैसे नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वजन नहीं है मिसरों में, जिस तरह से जो हमने ऊपर नजीर या इकबाल की जो हमने नज्म के मिसरों में वजन देखा, उस तरह वजन नहीं है लेकिन बहर है, ठीक है। तो पाबंद नज्म क्या हुई, ऐसी नज्म जिसमें पहले तो काफिया रदीफ को निकाल दें कि काफिया रदीफ नहीं होता, फिर
وزن بھی نہیں ہوتا تمام مصروں میں، لیکن بہر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی. پھر اس کے حوالے سے ایک بات اور یہاں پہ لکھی ہے کہ آزاد نظم کا جو بانی ہے وہ عام طور پر اسماعیل میرٹھی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر جو راشد کا مجموعہ ہے ماورا، جب یہ شائع ہوا تو ایک طرح سے یہ سمجھا گیا کہ آزاد نظم کا پہلا باقاعدہ کوئی مجموعہ شائع ہوا ہے. گو کہ راشد سے پہلے تصدق حسین خالد بھی آزاد نظم لکھ چکے تھے. پھر ہے مورا نظم یا نظم مورا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہے، وزن کی پابندی نہیں ہے، وزن کی پابندی ہے، بہر کی پابندی بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آزاد نظم میں کیا تھا؟ قافیہ ردیف نکل گیا. قافیہ ردیف صرف پابند نظم میں ہوگا اور کسی نظم میں قافیہ ردیف نہیں ہوگا. کنفیوژن ہوتی ہے عام طور پر آزاد نظم اور مورا نظم میں. ان میں آپ فرق سمجھ لیں. آزاد نظم میں ہم نے کہا کہ مصروں میں وزن کی پابندی نہیں ہوتی، بہر کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ مورا نظم میں وزن کی پابندی بھی ہوتی ہے اور بہر کی پابندی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر مصرے میں دوسرے مصرے کے برابر ارکان ہوں گے. آزاد نظم وزن سے آزاد ہوتی ہے، بہر میں موجود ہوتی ہے. مورا نظم بہر میں بھی موجود ہوگی، وزن میں بھی موجود ہوگی. اس صنف کے بارے میں اگلی بات یہ ضروری ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ انگریزی سے اردو میں آئی ہے. سوال بالفرض پوچھ لیا جائے کہ کون سی ایسی نظم کی قسم ہے جو انگریزی سے اردو میں آئی. اس کو بلینک ورس کہا جاتا تھا انگلش میں. اور پھر ملٹن کی بڑی مشہور نظم پیراڈائز لاسٹ، جو کچھ لوگوں نے ممکن ہے تنقید یا ترجمے کے پیپر میں پڑھی بھی ہو، فردوس گمگشتہ، وہ اسی بلینک ورس کی حیات میں لکھی گئی ہے، نظم مورا کی حیات میں لکھی گئی. ٹھیک ہے. پھر اردو میں آزاد نے، اسماعیل میرٹھی نے، بعد میں راشد، میرا جی، ظہور نظر، اختر علیمان وغیرہ نظمیں کہی ہیں. اس کی مثال اب آپ دیکھیں. میرے ضمیر کے بھیدوں کو جاننے والے تجھے تو اس کی خبر ہے میرے خدا میرے دل، کہ میں ان آندھیوں میں عمر بھر جدھر بھی بہا کوئی بھی دھن تھی میں اس کی لہر کی گرفت میں تھا. چلیں ان چاروں مصروں پر یہ آپ غور کر لیں. جتنے ارکان وزن کے پہلے مصرے میں ہیں اتنے ہی دوسرے میں ہیں، اتنے ہی تیسرے میں ہیں، اتنے ہی چوتھے میں ہیں. گنتی بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر لیجئے گا. تو نظم مورا میں ارکان ہر مصرے میں برابر ہوں گے. جب ارکان برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے وزن برابر ہے. جبکہ آزاد نظم میں کیا تھا کہ وزن نہیں ہوتا، ارکان ہر مصرے کے برابر نہیں ہوتے، بہر ایک ہوتی ہے. مورا میں بہر ہوتی ہے لیکن ارکان بھی پورے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے فرق ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ مشہور نظم کی مثال بھی دیکھ لیں نادر کاکوروی کی. اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ہر مصرے میں وزن بھی پورا ہوگا، ارکان بھی پورے ہوں گے اور بہر بھی ایک ہی ہے. اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی. ہر مصرے میں وزن برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اب آخری قسم جس کو بہت سے شعرا شاعری بھی نہیں سمجھتے، وہ نثری نظم ہے. یعنی نظم کی جتنی بھی فنی پابندیاں ہیں ان سے یہ آزاد ہوتی ہے. نہ اس میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوگی، نہ وزن کی پابندی ہوگی، نہ بہر کی پابندی ہوگی. کوئی عروض اور شعری آہنگ کی بھی پابندی نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نظم ہوتی کیوں ہے؟ اگر اس میں کسی چیز کی پابندی ہے ہی نہیں تو یہ نثر ہی ہوئی، تو پھر نظم کیسے ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ نظم کی قسم ہے جس کا خارج تو نثر جیسا ہی ہے، نثر کے پیرائی میں ہے، لیکن اس میں جو خیال پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اس خیال کی بندش ایسی ہوتی ہے کہ داخلی پیرایا نظم کا شعری بن جاتا ہے. اس میں شعری پن ہوتا ہے نظم میں، بظاہر وہ نثر ہوتی ہے. تو اس کی
جو سب سے بڑے نثری نظم کے شاعر ہیں. مثلاً یہ جو نام میں نے یہاں 3-4 لکھے، ان میں سے کوئی نام لکھ کے سوال پوچھ لیا جائے کہ عبد الرشید کیوں کر معروف ہیں، کیا ان کی وجہ شہرت نظم کی کون سی قسم ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نثری نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں. اسی طرح نصیر احمد ناصر ہیں، عذرا عباس ہیں، سارا شگفتہ ہیں، یہ بڑے شعراء ہیں نثری نظم کے. یہاں پر میں نے ایک مثال بھی دی ہے، سارا شگفتہ کی ہی ایک نظم کی مثال دی ہے کہ شاعری جنکار نہیں جو تال پر ناچتی رہے. گیا وقت جب خواجہ سرا ٹوٹی کمان ہوتے تھے اور موت پر تالیاں پیٹا کرتے تھے. پازیب پہن کر میدان میں نہیں بھاگ سکتے، یہ کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. غار میں چنی چنائی جگہ ہے، دار ہے، بامشقت قیدی ہے، لیکن نظم میں نہ غار ہے، نہ دار ہے، نہ مشقت ہے، پھر بھی ایک قید ہے. اب آپ اس نظم پہ غور کریں، بظاہر نثر ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ اس کے خیال پر جائیں گے تو خیال کی گہرائی میں، خیال کی اس بندش میں جو ایک تھوڑی سی ایک تمثالیت اس میں نظر آتی ہے آپ کو، وہ نظم کی خوبی ہے. تو بہرحال یہ 4 نظم کی اقسام ہیں جن کے حوالے سے آپ کو یاد رہنا چاہیے. کوئی بھی سوال ان اقسام کے حوالے سے پوچھ لیا جائے، کوئی ٹکڑا دے کے نظم کا پوچھ لیا جائے کہ یہ نظم کی کون سی حایت ہے، غور کریں، تو آپ نے اس پہ غور کر کے دیکھنا ہے. میں پھر سے ایک منٹ میں پھر سے آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر قافیہ اور ردیف ہے، بحر اور وزن بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پابند نظم ہے. اگر قافیہ اور ردیف نہیں ہے، بحر اور وزن میں سے بحر ہے، وزن نہیں ہے، تو آزاد ہے. اگر قافیہ اور ردیف بھی نہیں ہے اور بحر میں بھی ہے اور وزن میں بھی ہے، تو معرہ ہے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو نثری نظم ہے. تو یہ ایک آپ یاد رکھیں، ان کا فرق یاد رکھیں. اور اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھ لیا جائے نظم کی اقسام پر تو وہ آپ کو آنا چاہیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل سے ہم نظم کی روایت اور نظم گو شعراء پر بات کا آغاز کریں گے. اللہ حافظ.